السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا مرسلین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی گئی، یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہیں۔ پہلی آیت سے 6 آیتیں ہیں جملائیں۔ 25ویں پارے میں ہے سورہ دخان، 14واں رکوع ہے۔ اس کے معنی سماعت فرمائیے۔ اس میں شب برات کا ذکر ہے۔ معنی یہ ہیں، حامیم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو رئیس المفسرین ہیں، سارے عالم کے سب سے بڑے مفسر ہیں، آپ نے اس کے معنی فرمائے ہیں حامیم کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو، روشن کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا مرسلین، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس مبارک رات میں تمام حکمت کے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین رحمتا من عندک، بے شک ہم آپ کے رب کی رحمت کو بھیجنے والے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی رب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت پاک کے معنی ہوئے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرمائیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہ مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے؟ دیکھیے، تفسیر کبیر بہت بڑی عظیم تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے، بہت معتبر تفسیر ہے۔ تفسیر کبیر میں جو عربی کی ہے، بہت ہی معتبر، عالم اسلام کی تفسیر کی کتابوں میں معتبر تفسیر کی کتاب ہے تفسیر کبیر۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں آپ بیان فرمائے ہیں، وقال اکرمہ وطائفۃ آخرون، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، آپ نے فرمایا وطائفۃ آخرون، اور علماء کی ایک جماعت نے اس آیت پاک کی تفسیر میں فرمایا، لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں، انہا لیلۃ البرات، یہ مبارک آیت سے مراد لیلۃ البرات ہے، جس کو اردو میں ہم شب برات کہتے ہیں۔ انہا لیلۃ البرات، پھر وہ لیلۃ البرات کون سی رات ہے وہ بھی تشریح فرما دی ہیں۔ وہی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی وہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ یہ آپ کی میری بات نہیں ہے، یہ عظیم مفسرین اس کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں۔ اس کے ساتھ فیہا یفرق کل امر حکیم، سال بھر کے جو معاملات ہے اسی رات طے پاتے ہیں۔ گویا کہ سمجھیے کہ سال بھر کی بجٹ کی ایک رات ہے۔ کتنے دنیا میں بچے پیدا ہونے والے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں، کس کو کیا نوکری ملنے والی ہے، کس کا کیا رزق ہے، سب اسی رات شب برات کی رات میں تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پورے سال بھر کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب رہا
ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک شب برات میں نازل کیا گیا بلکہ اس آیت پاک میں ہے، اس کی تفسیر میں، اور عام طور پہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ سورہ قدر میں موجود ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہوئی کہ ایک آیت پاک کی تفسیر معنی سے یہ معلوم ہو رہا شب برات میں قرآن پاک نازل ہوئی، اور ایک آیت پاک کی تفسیر سے جو معروف مشہور ہے شب قدر میں، رمضان کے مہینے میں شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوئی۔ تو پھر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کبھی بھی ایک بات ہم کو یاد رکھنا ہے، حدیث ہو، قرآن ہو، دین کی بات ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اعلیٰ درجے کے علماء سے یہ بات پوچھ لینا، معلوم ہو جاتی۔ اپنے طرف سے سوچیں گے، غلط معنی نکالیں گے تو گمراہ بھی ہو جاتے، پریشان بھی ہو جاتے۔ تو اب اس کی تفسیر میں محدث دکن ولی باصفا رہبر شریعت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اس کی یوں تشریح فرمائے ہیں کہ شب برات میں جو قرآن نازل ہونے کا ذکر ہے اس کی تشریح اس طرح ہے کہ شب برات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کی تجویز طے پائی، تجویز ہوئی، فیصلہ ہوا کہ قرآن پاک نازل کرنا ہے۔ اور شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی اس کے تشریح میں آپ فرما دیے ہیں کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن نازل کر دیا گیا۔ تو ابھی سے ہمیں دو بھی آیتوں کے معنی معلوم ہوئے، دونوں میں دو آیتیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ اس کی تشریح معلوم ہوئی کہ شب برات میں قرآن پاک کے نزول کی تجویز طے پائی، شب قدر میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے مکمل قرآن پاک نازل کیا گیا۔ یہ قرآن پاک کی نزول کی مختصر سی تفسیر ہے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ شب برات کی فضیلت قرآن پاک سے بھی ثابت ہوگی، اور بہت ساری احادیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ چند احادیث آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ صحاح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک معتبر کتاب ہے۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لیطلع لیلۃ نصف من شعبان، بے شک اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آسمان دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہ کیسے جلوہ افروز ہوتے ہیں، وہ کیسے تشریف فرماتے ہیں، اس کی تفصیل، اس کی حیت، کیفیت کوئی نہیں بیان کر سکتے۔ بس اتنا ہی جو ہے نا یقین رکھنا، جو بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف فرماتے ہیں، وہ اللہ اپنی شان کے مطابق فرماتے ہیں۔ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہین، فیغفر لجمیع خلقہ، تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا مگر کس کی، الا مشرک، لمشرکن، جو مشرک ہوں گا، یعنی جو ایمان سے خارج ہو جائیں گا، جو ایمان والا نہیں رہیں گا تو اس کی مغفرت نہیں ہوں گی، اور ایک مشاہین، دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا۔ تو اب دیکھیے اس پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے
اب مجھے میری امت میں خوف نہیں ہے کہ وہ اجتماعی شرک کریں گے، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ وہ دنیا میں ڈوب جائیں گے۔ تو اب ایمان والا ہے تو وہ تو مشرک نہیں ہوتا۔ اب رہی مسلمانوں میں دوسری بات پائی جاتی ہے، الا مشاہین، کینہ کپٹ۔ دل کو کینہ کپٹ، دوسروں کے تعلق سے بغض و عناد، غلط خیال سے پاک رکھنا یہ ضروری ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ حالانکہ اس کے لیے 10 روپے خرچہ نہیں ہوتے، صرف دل کی طرف توجہ کرنا ہے۔ دوسرے کوئی بھی رہنا دو، دوست، احباب، دشمن، کسی کے بھی تعلق سے ہمارے دین اسلام میں دل میں کینہ کپٹ، بغض و عناد نہیں رکھنا ہے، کسی بھی تعلق سے نہیں رکھنا ہے۔ دوست تو دوست ہے، چاہنے والوں تو چاہنے والے اس کے تعلق سے نہیں رکھتے۔ عام طور پہ جس سے دشمنی ہوتی ہے، جس سے اختلاف ہوتا ہے، جس سے ہماری نہیں بنتی، جس سے نزاع یا جھگڑا ہوتا ہے، تو اسی کے تعلق سے کینہ کپٹ دل میں رہتا ہے، تو یہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ بات جب ہوگی ختم کر دینا ہے۔ اگر رکھیں گے تو ایسی مقدس راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہت بڑا نقصان ہے دل میں کینہ کپٹ رکھنا، بغض و عناد رکھنا، یہ بڑا کمال ہے اور اس پہ توجہ دینا ہے خاص طور پہ۔ اور دیگر حدیثوں میں یہ بھی ہے، اس برکت والی رات میں اور کس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ شرابی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، زانی، جادوگر، جادو کرنے والا، غلط عملیات کرنے والا دوسروں پہ، کاہن، والدین کا نافرمان، سود خور، تو اس سے سب سے بچنا ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے نا برے کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ سب سے بچنا ہے۔ ہاں، اس سے توبہ کریں گے مغفرت بھی ہو جاتی، دعا بھی قبول ہوتی۔ اور توبہ بہت آسان چیز ہے، اس کے لیے کوئی وزن اٹھانا نہیں ہے، ایک دوسرے پہ 10 روپے خرچہ کرنا نہیں ہے، بس سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہونا ہے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، اللہ معاف کر دیجیے، بس اس کے بعد مغفرت بھی ہو جاتی، دعا بھی قبول ہوتی۔ اب دیکھیے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں اس مبارک رات کے۔ مشکات شریف جو حدیث کی معتبر کتاب ہے، آپ سنے ہوں گے، تو اس میں یہ حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے، کیسی رات ہے، کیا فضیلت ہے؟ تو ام المؤمنین فرماتے ہیں، قالت ما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مجھے معلوم نہیں آج کی رات کی کیا فضیلت ہے، کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فقال فیہا، آج کی رات ایسی فضیلت والی رات ہے، ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال میں جتنے جو ہے نا بچے بچیاں پیدا ہونے والے ہیں، جتنوں کی ولادت ہونے والی ہے، سب اس رات میں لکھ دیا جاتا۔ تو لہٰذا جن کو اولاد کے جو خواہش مند ہیں، جن کو اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس رات عبادت کریں اور اپنی اولاد ہونے کے لیے دعا کریں، کیونکہ سال بھر جو دنیا میں جتنے بچے آنے والے ہیں، جن کی ولادت ہونے والی ہے، سب اسی رات پہ پاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَفِيهَا أَن يُكْتَبُ كُلُّ حَالِكٍ مِّن بَنِي آدم فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اس سال جتنے لوگوں کی موت ہونے والی ہے، مرنے والی ہیں، دوسرے دنیا سے گزر جانے والے ہیں، سب کے نام اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس رات میں عبادت کرنا اور عمر میں درازی کی دعا کرنا، کہیں ہمارا نام بھی لکھ دیا نہ جائے، یہ ایسی رات ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، یہ ایسی رات ہے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں۔ وَفِيهَا تُنَزَّلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور یہ ایسی رات ہے، اس رات میں
لوگوں کے رزق سال بھر کے جو ہے اتار دیے جاتے ہیں. تو سال بھر میں کس کو کیا رزق ملنے والا ہے، کس کو کون سی نوکری ملنے والی ہے، کس کا کیا کاروبار ہونے والا ہے. لہٰذا ہم روزی کے فکر میں ہیں، کاروبار کے فکر میں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے یا اچھا کاروبار مل جائے، ہمارے گھر میں کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے. تو یہی رات ہے سال بھر کے جو ہے نا رزق کا معاملہ طے ہوتا ہے. تو لہٰذا اس رات میں عبادت کریں اور اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، نوکری میں ترقی عطا فرمائے، بے روزگاری کو دور کرے، کسی کا محتاج نہ بنائے. یہ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے. محترم حضرات، یہ ایسی فضیلت والی رات ہے. دیکھیے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں اس رات کے، اور ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ بھی مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بھی ام المؤمن سے ہی روایت ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بستر پر نہیں پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. تو آپ رات میں دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو کے نہیں ہیں. فخرجت فاذا هو بالبقی، تو آپ فرماتی ہیں ام المؤمنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں نکلی. تو دیکھی تو فاذا هو بالبقی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی جو قبرستان ہے وہاں پہ زیارت قبور میں ہے. فقال اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میرے پہ پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائے، اے عائشہ کیا تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ کیا تم ایسا سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ تو ام المؤمنین فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ظننت انک اتیت بعد نسائی، میرا یہ گمان خیال تھا کہ اب دوسری بیویوں کے پاس گئے ہوں گے. تو فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، آج کی رات ایسی برکت والی رات ہے، اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں. فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، من عدد شعر غنم کلب. اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب جو قبیلہ ہے، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. قابل غور بات ہے کہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ جس کے پاس تمام قبیلوں سے زیادہ بکریاں تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ بنو کلب جو قبیلہ ہے اس کے جو بکریاں ہیں، وہ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرما دیتے ہیں. ایسی فضیلت والی رات ہے شب برات. محترم حضرات، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ زیارت قبور تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، زیارت قبور کرو. ابتدائی اسلام میں منع تھا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے. تو زیارت قبور کبھی بھی کرو، سنت ہے، لیکن شب برات میں یعنی برات کی رات میں 15ویں شب میں خصوصی سنت ہے زیارت قبور کرنا. اس حدیث پاک سے ثابت ہوا. تو اور بہت سارے فضائل ہیں، یہ چند فضائل شب برات کے پہ سامنے رکھے گئے ہیں. تو اب اس میں ایک بات جو بعض لوگوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ شب برات کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے،
یہ سن کر بڑی حیرت اور تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، کیونکہ اگر شب برات کے فضیلت میں کوئی اگر حدیث نہ آئے تو یہ بات صحیح تھی کہ شب برات کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے، لیکن شب برات کی فضیلت میں قرآن پاک کی آیات ہیں، عظیم مفسرین اس کی تشریح میں بیان کیے ہیں، اتنے سارے احادیث ہیں، اس کے باوجود یہ کہنا کہ شب برات جو ہے نا فضیلت والی رات نہیں ہے، تو اللہ سے ڈرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قرآن پاک کی آیت ہے، ذرہ برابر نیکی بھی ہو اس کا بھی حساب ہوں گا، ذرہ برابر برائی بھی ہو تو اس کا بھی حساب ہوں گا، تو ہر چیز کے زبان سے نکلتے ہی وہ پکڑ میں آ جاتی ہے، تو اللہ سے ڈرنا، سوچنا پھر بولنا۔ تو شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ابھی آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم کو شب برات میں صحیح انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔